دیکھیے، ہر انسان کی اپنی ایک فطرت، ایک عادت، ایک خصلت ہوتی ہے، مگر دنیا میں صرف ایک واحد قوم ایسی ہے جس میں تمام کے تمام لوگوں کی خصلتیں اور عادتیں سیم ہیں، اور وہ قوم ہے یہودی، جو آج سے نہیں بلکہ پچھلے 2000 سالوں سے پوری دنیا میں ظلم کرنے کی وجہ سے ملعون ہیں۔ قرآن کریم میں ان کی بہت ساری خصلتوں اور عادتوں کا تذکرہ آیا ہے، اور آج ہم ان کی بعض خصلتوں کے بارے میں ذکر کریں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس قوم کی ایک خصلت ہے سچائی کو چھپانا یا کتمان حق کرنا۔ یہ قوم ہمیشہ ہی سے حق کو چھپاتی رہی ہے، جس کی مثال فلسطین میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو اتنا مظلوم دکھایا کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ سچ یہی ہے جو نیوز چینلز پر دکھایا جا رہا ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر آج تک یہ فلسطینین کو مارتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ تو آج کی بات ہے، اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس قوم نے اپنے نبیوں تک کی باتوں کو عوام سے چھپایا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 71 میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے: یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کہ اے اہل کتاب، تم کیوں صحیح کو غلط کے ساتھ ملاتے ہو اور جان بوجھ کر حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ آیت کی تفصیل اور تفسیر تو بہت ہے، مگر اب ان کی دوسری خصلت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اس قوم کی ایک خاص خصلت ہے دھوکہ دینا یا خیانت کرنا۔ دھوکہ ان کے خون میں شامل ہے، کیونکہ جب یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلی، اس وقت بھی ان لوگوں نے مصر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کا سونا چاندی چرا لیا تھا، اور یہ وہی سونا تھا جس کو سامری نامی شخص نے گائے کی شکل میں بنایا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کے شوق میں کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، اس وقت سامری نے لوگوں کا سونا جمع کر کے ایک مورتی بنائی تاکہ لوگ حقیقی خدا کو چھوڑ کر اس مورتی یعنی کہ گائے کی پوجا کر سکیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انگلش میں سونا، چاندی، ہیرے جواہرات وغیرہ کو جویلری کہا جاتا ہے، اور یہ جویلری لفظ اسی قوم کے جوئش ورڈ سے آیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس قوم کو گولڈ سے اتنا پیار ہے کہ انہوں نے تمام دنیا کا سونا اکٹھا کر کے پیپر کرنسی میں تبدیل کر دیا۔ کاغذ کی کرنسی کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس ٹاپک پر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کروں گا۔ فی الحال تو ہم ان کی خصلتوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ قوم دھوکہ دینے میں اس حد تک گر جاتی ہے کہ رب تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے: یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یعنی یہ ایسی خائن قوم ہے کہ اللہ اور اس پر ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ ان کی تیسری خصلت ہے فساد پھیلانا یا فتنہ برپا کرنا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں یا کوئی فتنہ جنم لیتا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انہی یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک آتھر ہیں جان پیرکنز، جنہوں نے اپنی ایک بک دی کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین میں اس قوم کی چال بازیوں کا پورا تذکرہ کیا ہے کہ کیسے یہ قوم جنگ کراتی ہے اور اپنے ہتھیاروں کو سپلائی کرتی ہے، اور کیسے پوری دنیا میں ڈرگ کی سپلائی کی جاتی ہے۔ آپ اس بک کو نیٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا میرے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹیمپلر نائٹ سے لے کر ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ اور پھر آج فلسطین کے حالات، ان سب کے پیچھے صرف یہی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ان کی اس خصلت کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ قرآن میں سورہ الاسراء آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنو اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت 11 اور 12 میں اس قوم کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے جو آج کے حالات کے مطابق بالکل سٹیک بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یعنی جب کبھی بھی اس قوم سے کہا جاتا تھا کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا مل کر ان سے کہہ رہی ہے کہ فلسطین پر ظلم کرنا بند کرو، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹیررزم کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ان کی چوتھی خصلت ہے بے ایمان ہونا۔ یہ قوم اپنے ایمان کو اس طرح کھوکھلا کر چکی ہے جس طریقے سے لکڑی کو دیمک کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس کی مثال آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ،
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یعنی جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم پاگلوں کی طرح ایمان لائیں؟ نبی پاک کے زمانے میں بعض یہودیوں نے ظاہراً تو اسلام قبول کر لیا تھا مگر اندر سے وہ یہودی تھے، تو جب بھی وہ نبی یا صحابہ کے ساتھ ہوتے تو کہتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یعنی جب یہ اہل ایمان سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے تو کہتے کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی پانچویں خصلت ہے نفس کو بیچ دینا، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں ہمیں خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ صحیح راستے پر ہوتے تو اپنے انبیاء کی باتوں پر ضرور ایمان رکھتے، اور ان انبیاء کے نازل شدہ صحیفوں پر جس میں صاف صاف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، مگر ان کے علماء نے تھوڑے سے مال کے عوض اپنے نفس کو بیچ ڈالا، جس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174-175 میں بیان فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے، تو معلوم ہوا انہوں نے اپنے نفس اور اپنے ضمیر کا سودا شیطان سے کر لیا ہے، اور یہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرنے میں بھی ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اب ان کی چھٹی خصلت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، جو ہے اپنی قوم کے سوا باقی تمام دنیا سے حسد اور بغض رکھنا۔ اب تک دنیا کی جتنی بھی لڑائیاں ہیں سب ان کی حسد اور بغض کا نتیجہ ہے، پھر چاہے وہ فلسطین کے آج کے ہی حالات کیوں نہ ہوں، کیونکہ اگر ان کو فلسطین سے بغض نہ ہوتا تو نوبت آج یہاں تک نہ پہنچتی۔ فلسطینین تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زمین تک ان یہودیوں کو رہنے کے لیے دان کر دی، مگر ان ظالموں نے اپنے بغض و حسد کی وجہ سے مظلوم فلسطینین کے احسان کا کیا بدلہ چکایا کہ چھوٹے سے بچے کو بھی اپنا خون بہانا پڑ رہا ہے۔ قرآن کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 کے واضح الفاظ ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، یعنی ان اہل کتاب کے اکثر لوگ وجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، اور یہ دوسرے لوگوں کو ایمان سے ہٹانے میں کافی کامیاب ہو بھی چکے ہیں۔ مثال کے طور پر آج دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو موبائل اور انٹرنیٹ یوز نہ کرتا ہو، اور یہ جال اتنا وسیع ہے کہ آدمی اس میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ میرا مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں یا اپنے موبائل پر کوئی سوشل نیٹ ورکنگ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایڈورٹائز کے نام پر گندی تصویر یا بیہودہ فحاشی والی ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کا نفس اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قوم ہر وہ ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں ہمارے ایمان سے دور کیا جا سکے۔ ان کی 7ویں خصلت ہے اللہ کے کلام کو بدلنا۔ یہ قوم توریت اور انجیل میں اس قدر تحریف کر چکے ہیں کہ اب نقل اور اصل میں تمیز کر پانا ناممکن ہے، اور یہ قرآن کو بھی بدلنے کی فراق میں ہے۔ نئے نئے طریقے سے قرآن کے سافٹ ویئر، ایپلیکیشن اور کتاب کی شکل میں شائع کرتے رہتے ہیں۔ کچھ سال پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایپل اسٹور میں بھی ایک تحریف کیا ہوا قرآن اپلوڈ کیا گیا تھا، مگر جس کی مخالفت کے بعد ایپل اسٹور سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے کچھ مہینے پہلے ایک ہندی قرآن بھی مارکیٹ میں آیا تھا تاکہ بھولی بھالی عوام کو بہکایا جا سکے، مگر یہ ظالم نہیں جانتے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ دیگر آسمانی کتابوں کا ذمہ خدائے تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، جس کی وجہ سے یہودی علماء ان کتابوں میں تحریف کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنی پسند کے مطابق تبدیلی کر ڈالی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
یعنی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے ہیں۔ اب اس قوم کی اگلی خصلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کی 8ویں خصلت ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں جو غلط چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، جیسے شراب نوشی، زناکاری، خنزیر کا گوشت، جھوٹ بولنا، سود کا کاروبار۔ اس طریقے سے بہت ساری مثالیں جو بری چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی سے حرام قرار دیا ہے، مگر اس قوم نے اپنے اوپر حرام چیزوں کو حلال کر لیا، اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے حلال تھیں جیسے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ، بنو اسرائیل نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں فرمایا ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یعنی کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنو اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں توریت کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے بخاری کی 2224 نمبر کی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حرمت علیہم الشحوم فباعوها واکلوا اثمانها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہودیوں کو تباہ کرے، ظالموں پر چربی حرام کر دی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ ان کی 9ویں خصلت ہے بے ادب ہونا۔ اس دور میں ہی نہیں بلکہ یہ قوم اپنے انبیاء کی بھی بے ادب تھی، اور جب ہمارے آپ کے سب کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اس وقت بھی یہ گستاخیوں سے باز نہ آتے اور یہ بے ادبی کرنے کے نئے نئے حربے ڈھونڈتے رہتے۔ جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 نازل ہوئی تھی اس سے پہلے صحابہ حضور کو رعینا یعنی ہماری طرف عنایت فرمائے کہہ کر بلاتے تھے، مگر رعینا کا مطلب دوسری زبان میں کچھ اور بھی تھا، جس کی بنا پر یہودی حضور کی بے ادبی کے مقصد سے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعینا کہہ کر بلاتے۔ اللہ کو یہ برداشت نہیں کہ اس کے حبیب کی شان میں کوئی ادنا سی بھی گستاخی کرے، فوراً آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا، یعنی اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعینا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی 5658 نمبر کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور بے ادبی کے طور پر کہنے لگے، السلام علیکہ یا نبی، اے نبی آپ پر موت ہو، تو حضور نے بھی ان کے جواب میں فرما دیا، وعلیکم، یعنی تم پر بھی ہو۔ یعنی یہ قوم تو ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کرنے پر ہمیشہ سے لگی ہوئی ہے۔ فرانس کی ایک میگزین شارلی ہبدو سے آپ سب واقف ہی ہوں گے کہ کس طریقے سے اس نے حضور کا کارٹون بنا کر اپنی میگزین میں پیش کیا تاکہ حضور کی توہین کی جا سکے، مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ تمہاری بے ادبی کرنے سے تم خود بے ادب کہلاؤ گے۔ ہمارے نبی کی شان نہ کبھی گھٹی ہے اور نہ گھٹے گی انشاءاللہ۔ ان کی 10ویں خصلت ہے کہ دوسروں کو اپنی قوم کے سوا حقیر جاننا۔ اسی خصلت کی وجہ سے یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے افضل وہی ہیں اور ان کی قوم کے علاوہ باقی سب ان کے غلام ہیں۔ 1981 میں یہودیوں کے کچھ خفیہ دستاویز پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائنزم کو ایک روسی شخص الیگزینڈر سیکنڈ نے بے نقاب کیا تھا، جس میں یہ صاف صاف لکھا گیا تھا کہ پوری دنیا یہودیوں کی غلامی کے لیے بنائی گئی ہے اور کس طریقے سے ہم دنیا کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ ان دستاویزات کا لنک میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ان دستاویزات کی وجہ سے تمام یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے باقی لوگ ان کے سامنے ایک جانور کے مانند ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں ہمیں خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ اس آیت سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ اللہ کے نزدیک انسان کو بہتر اس کے اعمال بناتے ہیں۔ 11ویں خصلت یہودیوں کی دوسروں کے مال کو غصب کرنا، پھر چاہے وہ سود کے ذریعے ہو یا جبرن کسی کے مال پر قبضہ کرنا۔ اور یہ مثال تو ہم اور آپ پچھلے 70 سالوں سے فلسطین میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ مظلوم فلسطینین کے گھر پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں اور بیچارے مظلوم فلسطینین کو ان کو اپنے ہی گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کے مال پر قبضہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں فرمایا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، یعنی ان میں سے بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ اگر تم انہیں 1 دینار بھی امانت کے طور پر دو تو وہ تمہیں واپس نہ کرے
ہاں یہ اور بات ہے کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ، یہ اس لیے کہ ان اہل کتاب نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ ان کی اگلی خصلت ہے وعدہ خلافی کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، یعنی 3 عادتیں یا خصلتیں ایسی ہیں جو انسان کو منافق بنا دیتی ہیں کہ منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے، اور جب بھی کسی سے وعدہ کرتا ہے اس کی خلافی ضرور کرتا ہے، اور جب بھی کوئی اس کو امانت دیتا ہے تو اس میں خیانت ضرور کرتا ہے۔ اور نبی پاک کے زمانے میں جو بھی منافقین تھے وہ سب یہود و نصارہ میں سے ہی تھے، تو یہودیوں کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ خلافی ضرور کرتے ہیں، پھر چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حکمراں فلسطینین کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسا کہ قرآن نے ہمیں سورہ مائدہ آیت نمبر 12-13 میں خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے جاری ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا، پھر ان کی عہد چکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی۔ ان کی 13ویں خصلت ہے بے رحم ہونا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سخت دل اگر آپ کسی کو پائیں گے تو وہ یہ یہودی ہی ہیں، اور یہ ان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ تو زمانہ دیکھ بھی رہا ہے، فی الحال فلسطین میں یہ جو ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، مگر اس تشدد اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈیتھ باڈی دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل نہیں پسیجتے۔ اسی سخت دلی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں بیان فرمایا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یعنی اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ 14ویں اور سب سے خاص خصلت یہودیوں کی یہ ہے کہ وہ دنیا کے بہت حریص ہوتے ہیں، دنیا کے بہت لالچی ہوتے ہیں۔ اسی دنیا کے حصول کی لالچ کے سبب پوری دنیا کی کرنسی کو یہودی ہی کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے برانڈز ہیں سب انہی کے نیچے ہیں، یہاں تک کہ روزمرہ گھر میں استعمال ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انہی یہودیوں کی ہیں، اور یہ سب انہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اور اسی دنیا میں رہنے اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے یہ لوگ موت سے بھی بہت گھبراتے ہیں، جس کی ایک مثال قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 96 میں کچھ یوں آئی ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یعنی سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے ہر شخص 1000 سال کی عمر کی تمنا رکھتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ دنیا کی لالچ میں لوگوں کے مال کو حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یعنی اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی بشارت دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اب جو خصلت یہودیوں کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے نفرت کرنا، خاص کر مسلم سے، اور اسی نفرت کے چلتے یہ لوگ مسلمانوں کی زمینوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں، پھر چاہے ان کو چھوٹے معصوم بچوں کے خون ہی سے اپنے ہاتھ کیوں نہ رگنے پڑیں۔ اور ان کی اس نفرت کو خدا تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یعنی یقیناً آپ ایمان لانے والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ 16ویں خصلت اس قوم کی یہ ہے کہ سودی نظام کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور اپنی قوم کو چھوڑ کر باقی پوری دنیا سے سود حاصل کرنا ان کی نظر میں ان کا حق ہے۔
اور اسی سودی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے بینکنگ کے نظام کو اتنا عام کیا کہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں، اور آج دنیا کا کوئی بھی بینک بغیر انٹرسٹ اور سودی نظام کے کام ہی نہیں کرتا۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی 275ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کی طرح ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کی مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی جیسی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو قرآن تو صاف صاف بتا رہا ہے کہ ان یہودیوں کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے، اور ان کو سودی کاروبار بھی ایک تجارت کے مانند محسوس ہوتا ہے، پھر چاہے کسی غریب کی اس سودی نظام سے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آخر میں ان کی ایک اور خاص خصلت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، اپنے انبیاء کو قتل کرنا بھی ان کی خصلت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بے شمار نبی بھیجے جن کو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے قتل کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی انہی یہودیوں نے بنایا تھا، کیونکہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو لوگوں پر ظلم کرتا پایا اور لوگوں سے بیجا سود وصولنے کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کو اجڑتا پایا۔ تب آپ عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو روکا، بس اسی سبب سے یہودی آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا، مگر اللہ کے حکم سے یہ یہودی آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ تو ان یہودیوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں فرمایا ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ ویسے تو اس یہودی قوم کی بے شمار بری عادتیں اور خصلتیں ہیں، مگر ویڈیو طویل ہونے کی وجہ سے میں ان کی آخری خصلت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنا، جس کی وجہ سے یہ قوم انسان کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نازیبہ الفاظ استعمال کرتی ہے، اور اپنے سوا دوسروں کو فقیر سمجھنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ لوگ ایسا بولنے میں گریز نہیں کرتے، جیسا کہ قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، یعنی اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کر رہے تھے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھی جا چکی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ اس حقیقی کریٹر جو ہم سب کا رب ہے اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے، بلکہ یہ لوگ اس شیطان کو خدا بنا بیٹھے ہیں جو انہیں جہنم میں لے جا کر رہے گا، اسی لیے یہ ڈیول ورشپ کرتے ہیں، یہ شیطان کے پجاری ہیں، یہ ایک ایسے مسیح کے منتظر ہیں جس کو ہم دجال کہتے ہیں، حالانکہ دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اسی وجہ سے تمام انبیاء نے اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا تھا، اور ہمارے پیارے نبی جب بھی دعا کرتے تو فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرتے، مگر یہودی ایسی قوم ہے کہ جب سے اس دنیا میں ان کی نسل پروان چڑھی تب سے لے کر آج تک انہوں نے سرکشی، فساد، فتنہ، جھوٹ، غیبت، سود، قتل، اس کے علاوہ کچھ اور نہ کیا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں صاف واضح کیا ہے کہ جب ان پر کوئی پریشانی گزرتی تو یہ اپنے نبی کے پاس آتے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے اور ساتھ میں یہ وعدہ کرتے کہ آئندہ سے اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، مگر جب وہ مصیبت نبی کی دعا سے ٹل جاتی تو اپنا وعدہ فوراً توڑ دیتے، اسی وجہ سے ان پر طرح طرح کے عذاب آتے رہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، کھٹمل، مینڈک اور خون کا عذاب نازل فرمایا، اس کے علاوہ مختلف قسم کی علامات ظاہر فرمائی، مگر یہ لوگ تکبر کرتے رہے اور مجرموں میں شامل ہو گئے۔ اگر میں کہوں کہ یہ جو بندر آپ دیکھتے ہیں جس کو ہم انگلش میں منکی کہتے ہیں، یہ بھی ایک یہودیوں کی نسل ہے، بار بار وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، جس کی مثال قرآن میں کچھ یوں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ،
یعنی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے اس قوم میں ایک دن مقرر کیا تھا کہ تم ہفتے کے دن عبادت کرو، اس دن کوئی دوسرا کام نہ کرو، خاص کر شکار تو بالکل نہ کرو۔ تو یہ لوگ جمعے کے دن سمندر یا دریا کے کنارے ایک گڈھا کھود دیا کرتے تھے تاکہ پانی کے ذریعے مچھلی اس گڈھے میں آ سکے اور ہفتے کے دن یہ اس مچھلی کو اپنے کھانے میں شامل کر سکے۔ اور یہ کہتے کیا تھے کہ ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے کہ ہم ہفتے کو شکار تھوڑی کرتے ہیں، یہ مچھلی خود بخود ہمارے گڈھے میں پھنس جاتی ہے جس کو ہم ہفتے کے دن کھا لیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ آپ کبھی غور کریں کہ بندر کے اندر آج بھی انہی یہودیوں کی طرح دھوکہ دینے کی خصلت موجود ہے، اور اس قوم کی انہی بری عادتوں اور خصلتوں کی وجہ سے اس قوم کو پوری دنیا میں دھتکارا جاتا ہے، چاہے وہ بندر ہو یا انسان کی شکل میں یہ یہودی۔ قرآن نے اس ذلت کو صاف صاف واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ ان پر ہمیشگی کے لیے ذلت پڑتی ہی رہے گی، پھر چاہے وہ ہٹلر کے ذریعے ہو یا عام انسان ہم اور آپ کے ذریعے۔ یہ دھتکاری ہوئی قوم کبھی بھی باز نہیں آنے والی، البتہ قیامت کے قریب اس قوم کا خاتمہ ہوگا۔ خیر یہ ٹاپک بہت ہی طویل ہے اور ویڈیو بھی بہت لمبی ہو چکی ہے۔ فی الحال میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔